اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، ایمان والے بندے کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. اللہ کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، ایمان والا بندہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، آپ کی توحید کا جذبہ آپ کی دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں کر رہا، بدعتوں کے ذریعے سے اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے، سڑکوں پر اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، اور آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. کیا یہ سارے علاقے، آپ کا شہر، آپ کا اسٹیٹ، کیا آپ شرک و بدعت سے پاک ہو گیا ہے؟ یہاں بت پرستی نہیں ہو رہی، ولی پرستی نہیں ہو رہی، قبر پرستی نہیں ہو رہی. یہ لوگ جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں، ان تک توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کوئی نبی آنے والا ہے؟ یہ کام کس کو کرنا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے نا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے، الحمدللہ. یہ توحید کی نعمت جس کو اللہ رب العالمین نے جس کے ذریعے سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے، یہ اللہ کا انتخاب ہے. دنیا میں سب سے بڑا سوشل ورک کیا ہے؟ ہدایت بانٹنا. اس سے بڑا دنیا میں کوئی سوشل ورک نہیں ہے. ہدایت بانٹنے سے بڑا کوئی سوشل ورک ہے؟ ہاں بھائی، ٹھنڈی لگ رہی ہے، کمبل بانٹ دیں گے، لوگ بچوں کو پڑھنا ہے کاپی کتاب دے دیں، لوگ بھوکے ہیں ان کو کھانا کھلا دو. یہ ساری چیزیں جو آپ تقسیم کرتے سوشل ورک کے نام پہ، یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں نا. ان کے نہیں ہونے سے بندے کی دنیا کا نقصان ہوگا، لیکن ایک بندہ جہنم کے راستے پر چل رہا ہے، ہاں جہنم گمراہی کے راستے پر چل رہا ہے، اسی راستے پر اگر اس کو موت آ جائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم میں. وہ شرک کر رہا ہے، بتوں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، اولیاء اللہ سے فریادیں کر رہا ہے، مزاروں پہ جا کر کے چادریں چڑھا رہا ہے، وہ شرک کر رہا ہے. اسی شرک کی حالت میں اگر اس کی موت ہو گئی، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. کیا دنیا میں اس سے بڑا کوئی سوشل ورک ہو سکتا ہے؟ اس شرک کے راستے پر چلنے والے انسان کو توحید کے راستے پہ لے آؤ. اس شرک کی گمراہی میں پڑے ہوئے آدمی کو ہدایت کی کتاب اس کے ہاتھ میں دو. کیا یہ ہدایت کمبل سے کمتر کوئی چیز ہے؟ کتابوں سے کمتر کوئی چیز ہے؟ کپڑوں سے کمتر کوئی چیز ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا سوشل ورک کیا ہے؟ ہدایت تقسیم کرنا، دعوت اللہ. اس سے بڑا کوئی سوشل ورک نہیں ہے. اس لیے وہ درد محسوس کریے جو نبیوں کا درد تھا. آپ نبی کی امتی ہیں نا، تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے کے دل میں نبی والا درد بھی ہونا چاہیے انسانیت کے لیے. امت محمدیہ کا کوئی فرد خود غرض نہیں ہو سکتا کہ مجھے دین کی ہدایت مل گئی، میں توحید پر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے صحیح منہج کی ہدایت دے دی ہے، اب میں مطمئن اپنی زندگی سے، اب میری بیوی، میرے بچے، میرا کاروبار، میری تجارت، میرا گھر، میری اپنے خاندان کے لوگ، بس اتنا کافی ہے میرے لیے. نہیں، امت محمدیہ کے ہر فرد کو انسانیت کے لیے ویسا تڑپنا چاہیے جیسے اللہ کے نبی تڑپتے تھے. اگر یہ غم، وہ درد، وہ تکلیف جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی تھی کہ اللہ کے نبی کی نیند اڑ گئی تھی رات کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گمراہی کے راستے پر چل رہے لوگوں کو دیکھ کر کے بے چین رہتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹینشن کا، اللہ کے نبی کی فکر مندی کا عالم یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن کی آیتیں نازل کر کے نبی کو تسلی دیتا تھا کہ اللہ کے نبی اپنا ٹینشن کم کریے. ہاں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اللہ کے نبی آپ تو لوگوں کی ہدایت کو لے کر کے اتنا فکر مند ہیں، اتنے ٹینشن میں رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے اگر لوگ ہدایت پر نہیں آئے تو ٹینشن کی وجہ سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. ایمان کی علامت کیا ہے؟ ایمان کی سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ مومن بندہ گناہ کا کام دیکھے گا، اس کو برداشت نہیں ہوگا، آگے بڑھ کر کے ہاتھ سے روکے گا. ہاتھ سے نہیں روک پا رہا ہے، زبان سے منع کرے گا. زبان سے نہیں منع کر پا رہا ہے، کم سے کم دل بے چین رہے گا، دل اس سے راضی نہیں رہے گا. اللہ کے ساتھ شرک ہو رہا ہے، ایمان والے بندے کو کوئی ٹینشن ہی نہیں. اللہ کے ساتھ کفر ہو رہا ہے، ایمان والا بندہ مطمئن بیٹھا ہوا ہے. غیر اللہ کے سامنے سر جھکایا جا رہا ہے، آپ کی توحید کا جذبہ آپ کی دل میں کوئی ہلچل پیدا نہیں کر رہا. بدعتوں کے ذریعے سے اسلام کا چہرہ مسخ کر دیا گیا ہے، سڑکوں پر اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اسلام بدنام ہو رہا ہے، پر آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایمان کا سب سے کمزور درجہ کیا ہے کہ کم سے کم دل میں تکلیف ہو. اگر اللہ کے ساتھ شرک ہوتا دیکھ کر کے, کفر ہوتا دیکھ کر, بت پرستی ہوتی ہوئی دیکھ کر, اولیاء پرستی ہوتی دیکھ کر کے, قبر پرستی دیکھ کر کے, بدعات اور خرافات دیکھ کر کے دل بے چین بھی نہیں ہو رہا, کسی طرح کی فکر مندی بھی نہیں ہو رہی, لوگ جہنم میں جا رہے ہیں, شرک پر مر کر کے جہنم کا ایندھن بننے والے ہیں, ان کے لیے کوئی درد دل میں آپ محسوس نہیں کرتے, تو جو ایمان کا چھوٹا سا درجہ ہے نا, اس کا مطلب وہ بھی دل کے اندر نہیں رہ گیا. بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی کا عالم یہ ہے, اللہ تعالیٰ آسمان سے تسلی دے رہا ہے ہاں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں, اس ٹینشن میں آپ اپنے آپ کو نہ ختم کر دے کہیں. ہاں بار بار قرآن مجید میں ایک بات کہی جاتی ہے نا, لیس علیک ھداھم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت دے دینا آپ کا کام نہیں ہے. ہاں انک لا تہدی من احببت, اللہ کے نبی اتنے ٹینشن میں کہ میں کیا ایسا کر دوں کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی نشانی ہی نازل کرتے کہ لوگ مجبور ہو جائے اسلام قبول کرنے پر. اللہ کے نبی کی بے چینی کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین تسلی دے رہا ہے کہ اللہ کے نبی لوگ اگر کفر پہ مر رہے ہیں آپ فکر مت کریے, لیس علیک ھداھم, لوگوں کو ہدایت پر لے آنا آپ کی ذمہ داری نہیں ہے, آپ کا کام راستہ دکھانا ہے, راستہ پر چلنے کی توفیق اللہ دیتا ہے. انک لا تہدی من احببت, نبی کو تسلی دے کے کہا جا رہا ہے نبی آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت نہیں دے سکتے. یہ کیا تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر مندی تھی. اس فکر مندی کا تھوڑا سا بھی حصہ ہمارے حصے میں آیا ہے؟ ہاں کیا آپ کے حیدرآباد کے لیے, آپ کی اولڈ سٹی کے لیے, آپ کی تلنگانہ کے لیے اللہ تعالی کوئی نیا نبی بھیجنے والا ہے؟ ہاں کیا یہ سارے علاقے, آپ کا شہر, آپ کا اسٹیٹ, کیا آپ شرک و بدعت سے پاک ہو گیا ہے؟ یہاں بت پرستی نہیں ہو رہی, ولی پرستی نہیں ہو رہی, قبر پرستی نہیں ہو رہی. یہ لوگ جو جہنم کے راستے پر چل رہے ہیں, ان تک توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے کیا کوئی نبی آنے والا ہے؟ یہ کام کس کو کرنا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہے نا, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ نے آپ کو توحید کی نعمت سے نوازا ہے, الحمدللہ. یہ توحید کی نعمت جس کو اللہ رب العالمین نے جس کے ذریعے سے آپ کو سرفراز فرمایا ہے, یہ اللہ کا انتخاب ہے. کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے, اتنی بڑی انسانوں کی آبادی میں اللہ نے ہم کو چنا توحید کے لیے. ہاں اس توحید کی نعمت کی شکر گزاری کا تقاضا کیا ہے کہ وہ بندہ جو شرک کے راستے پر چل رہا ہے اس کو جہنم سے بچاؤ. یہ درد ہم کیوں نہیں محسوس کرتے؟